बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं, कोहाट के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश के बायस पानी घरों में भी दाखिल हो गया। दरा आदम खेल के इलाके पुराना बाजी खेल में बारिश का पानी घर में दाखिल होने से खानदान के 11 अफराद डूब गए। 11 लाशें निकाल ली गईं, एक बच्ची को जिंदा बचा लिया गया। तहखाने में डूबकर जाँ बहक होने वालों में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बलोचिस्तान के जिला हरनाई के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश के बाद नदी नालों में तूफानी आ गई है। जरदालू के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। हरनाई कोयटा शाहराह पर नदी नालों में आबी रैले के बायस ट्रैफिक मुअत्तल है। शाहराह की बंदी से जरदालू के मकाम पर गाड़ियों की कतारें लग गई। रैलों से नदी से मुल्हिका ज़राई जमीनों को भी नुकसान पहुंचा है। मानसहरा में 2 दिन से जारी बारिश से तबाही फैल गई है। दरियाओं और नदी नालों में शदीद तूगियानी है। शाहराह कागान महांडी के मकाम पर मरकजी पुल आबी रेले में बह गया। आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। बताएंगे ताहिर शहजाद तनोली। आज जिला मानसहरा के तूलो अर्ज में भी बारिशों का सिलसिला जो है दूसरे रोज भी जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर जो है नदी नालों में तूगियानी और दरिया सिरन और दरिया कुनार में ऊंचे दर्जे का सैलाब भी आ चुका है। मानसहरा के जो बालाई इलाके हैं, शाहराह कागान जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो चुकी है। मनूर और किवाई के मकाम पर जो है भारी लैंड स्लाइडिंग हुई है और बायस मकामात पर दरख्त गिरने से जो है वहाँ भी रोड ब्लॉक हुए और दरख्तों को हटाने का काम भी जारी है। आपको बताते चलूँ कि मानसहरा के जो शाहराह कागान है वहाँ पे मांडरी के मकाम पर जो है एक वाइज पुल था जैसे मनूर से आने वाला सैलाबी रेला अपने साथ बहा कर ले गया है और सैलाबी रेला जो है मांडरी बाजार में भी दाखिल हो चुका है, जहाँ पे दुकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। ज़िली इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट भी जारी कर रखा है कि सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग एरिया से दूर रहें और जो मुसाफिर वहाँ से सफ़र करते हैं वो सफ़र करने से गुरेज करें। जी। अपर चित्राल में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूगियानी आ गई। आबी रेलों से मकानात, सड़कें, बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। अपर चित्राल यारकून रोड पर भी आमदोरफ्त के लिए बंद हो गया। तफसील बता रहे हैं नजीर हुसैन शाह। अपर चित्राल में बारिश के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही। अपर चित्राल की वादी रेशुन, ब्रेप, खरूस, फश, युकुम और दूसरे नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब आने से दर्जनों रिहायशी मकानात, बागात और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाब से अपर चित्राल, यारकून, बोरोगल रोड जगह जगह गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद हो गया है। मुख्तलिफ नालों में सैलाब आने से तूगियानी में भी इजाफा हुआ है। रेशम गोल के करीब वाक़ई घरानों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। जिली इंतजामिया अपर ओलवे चित्राल ने हिदायत जारी की है कि दरिया चित्राल के नशीबी इलाकों में रिहायश पजीर अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए और मानसून की बारिशों से दरिया चित्राल के नशीबी इलाके ज़र आब आने का खदशा है। जी। तो इस वक्त कराची की बात की जाए तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बताएंगी रूहा फातिमा। मानसून का जो तीसरा स्पेल है जो कि गुज़िश्ता रात भी कहीं तेज और कहीं मौसलाधार बारिश जो है वो हुई और आज भी जो है वो मानसून बादल बरस पड़े हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें सदर, उसके अतराफ का जो इलाके हैं यानी गार्डन, क्लिफ्टन, इसके अलावा जो है वो सुरजानी टाउन, इन जगहों पर जो है वो अभी जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। कहीं जो है वो बूंदाबांदी जारी है और कहीं जो है वो हल्की बारिश जो है वो इस वक्त हो रही है। कराची में आज कहीं तेज और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि मानसून का मौजूदा स्पेल कल सुबह तक वक्फे से बारिश बरसाएगा। कल शाम या रात से समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल होने का इम्कान है। आफ्टरनून में किसी भी वक्त शुरू हो जाएगी। आफ्टरनून से कुछ इलाकों में वही हल्की है, कुछ इलाकों में दरमियानी और कुछ इलाकों में तेज़ स्पेल मुतवक्की है। तो आज यानी आफ्टरनून के बाद फिर रात गए तक कह सकते हैं या कल सुबह तक कह सकते हैं हम कि वक्फे से कभी मॉडरेट और कभी हैवी शावर्स मुतवक्की हैं। प्रेशर एरिया बारिश का बायस बन रहा है। उधर बदीन और तीन और छठा साइड पे भी हुई बारिश और इसी तरह से सिंध के बेशतर इलाकों में और वो उसके बायस हवाएं थोड़ी सी रुकी हुई हैं। तो जब तक कि पूरा बरस के निकल नहीं जाएगा तो फिर हवाएं चलेंगी। कल शाम दोपहर के बाद या शाम के बाद फिर अच्छी हवाएं चलेंगी, सी ब्रीज, और फिर आगे खुशगवार वेदर। और डिफेंस में सियासी शख्सियत के बेटे का गार्ड्स के जरिए नौजवान पर तशद्दुद। सियासी शख्सियत के बासर बेटे हारिस जाखरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात करेंगे नजीर शाह हमारे साथ मौजूद है। आगाह कीजिए इस मुतालिक नजीर।
بالکل دیکھیں ڈیفینس میں ایک مرتبہ پھر 62 سیاسی افراد قانون کی دھجیاں اڑانے لگے ہیں. یہ سی وی روڈ ہے جہاں پر فیز 5 پر جم سے نکلوانے 2 جوان ابو بکر پر سیکورٹی گارڈ کے ذریعے حملہ کروایا گیا اور ہتھیاروں مکوں لاتوں سے نوجوان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا, جس کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی ہے. اور مبینہ طور پر یہ حملہ حارث جاگرانی نامی لڑکے کی جانب سے کروایا گیا ہے. اور جو اس میں مدعی ہے اس کا کہنا ہے کہ FIR میں اس نے جان سے مارنے کی کوشش, تشدد اور دیگر دفعات شامل کروائی ہیں اور سیاسی شخصیت کے باصر بیٹے کے خلاف یہ مقدمہ درج کرایا ہے. اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے تو نذیر آپ بتا رہے ہیں مقدمہ تو درج ہو گیا, کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اب تک؟ دیکھیں اس پورے واقعے میں مقدمہ تو درج ہو گیا ہے اور اس مدعی کا بیان بھی حاصل کر لیا گیا ہے, لیکن تفتیشی پولیس کی جانب سے تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے. اور گرفتاری تو دور کی بات, کوئی چھاپہ مار کارروائی بھی نہیں کی گئی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سابقہ MNA کا بیٹا ہے, سندھ حکومت میں شامل شخصیت ہے, جس کے بیٹے کی جانب سے یہ مبینہ طور پر حملہ کروایا گیا ہے. اور واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نہتے لڑکے پر رائفل تھامے الکار نے پہلے اچھل کر کک ماری, اس کے بعد پیچھے اسٹینڈ بائی میں بیٹھے ہوئے نیلی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ملزمان اترے. ان 4 سے 5 افراد نے اس کو بدترین طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, جس کے بعد اس کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر اس کی ناک کی ہڈی اور جسم کے مختلف اندرونی جو اعضاء ہیں ان پر چوٹیں آئی ہیں. اس کا یہی کہنا ہے کہ میڈیکل لیگل رپورٹ بھی جلد آنے والی ہے, جس کے اوپر یہ واضح ہو جائے گا کہ اس کو کتنی چوٹیں پہنچی ہیں. لیکن اس کا یہی کہنا ہے کہ تفتیشی پولیس کی جانب سے تاحال کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور تشدد میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے. اچھا, تو گرفتار یہی میں پوچھنے والی. نذیر یہ بتائیے پولیس کیا کہتی ہے, کیوں ابھی تک گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی؟ دیکھیں یہ بالکل یہ بات واضح ہے کہ جو ڈیفینس کلفٹن کے علاقے ہے یہاں پر جو حکومت میں شامل ایسے سیاسی اور بااثر عناصر شامل ہیں جن کے خلاف کارروائی تو دور کی بات پولیس ان کے گھر کے باہر بھی نہیں پہنچ سکتی. تو یہ اسی طریقے کا یہ بھی کیس میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چند روز قبل بھی 2 گروہوں میں کلفٹن ڈیفینس میں جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اس پہ بھی پولیس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور ابھی بھی یہ جو واقعہ سامنے آیا یہ 25 تاریخ ہے, جس میں اس نوجوان کو جس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ تشدد کا کیسے نشانہ بنایا گیا. اور جو حارث جاگرانی جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ سندھ حکومت کی ایک جو سابقہ MNA ہے اس کا یہ بیٹا ہے. اور اس حوالے سے اس نوجوان کا یہی کہنا ہے کہ اس کو تحفظ فراہم کیا جائے, ان ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور مار پیٹ کے بعد وہ نہ صرف اس کی رولیکس. تو نذیر آئے دن پے در پے یہ واقعات ہوتے جا رہے ہیں, تو یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے, ان جگہوں پر قانون جو ہے وہ اس ماورا ہو جائے گا ان علاقوں سے؟ ہاں بالکل, دیکھیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں قانون صرف ڈیفینس اور کلفٹن کے علاقوں کے علاوہ لاگو ہوتا ہے. آپ کلفٹن ڈیفینس پہ کھڑے ہوں گے, نہ کالے شیشے والوں کو روکتے ہیں, نہ سیکیورٹی گارڈ کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے. ڈسپلے آف ویپن پر وزیر داخلہ کی جانب سے سخت پابندی عائد کی گئی ہے, لیکن یہ تمام جتنے بھی قانون ہیں یہ اس ڈیفینس کلفٹن سے باہر لاگو ہوتے ہیں. آپ کسی وقت کسی بھی میٹروپول سے لے کر آپ کلفٹن CBO یا کہیں پر بھی کھڑے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا ہر تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی گزری ہوگی, سادہ لباس میں الگار ہتھیار ہاتھ میں تھامے جا رہے ہوں گے, جس پر غصہ آئے گا اتر کے اس سے مار پیٹ کریں گے, چلے جائیں گے. نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے نہ ان کو کوئی پکڑنے والا ہے. تو سب سے پہلے تو ان علاقوں کو ڈی ویپنائز کرنا چاہیے. اور جو عام سیکیورٹی گارڈ کے خلاف باقاعدہ ایک لیٹر جاری کیا گیا تھا وزیر داخلہ کی جانب سے, تو اس کے اوپر امپلیمنٹ کرانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے جھگڑوں میں کم سے کم سیکیورٹی گارڈ جان سے مارنے کی نیت سے کسی پہ فائرنگ نہ کریں یا ہتھیاروں سے کسی نہتے شخص پر حملہ نہ کرے اور قانون کی دھجیاں نہ اڑائی جائے. بہت شکریہ نذیر. اور اسی نوعیت کا واقعہ گھوٹکی میں بھی پیش آیا جہاں صوبائی وزیر جام اکرام اللہ دھاریجو کے بھائی نے نیشنل بینک کے عملے پر تشدد کیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. عامر چنا سے مزید تفصیلات لیں گے. عامر بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل, یہ گھوٹکی میں سابق SSP جام ظفر اللہ دھاریجو کی جانب سے نیشنل بینک کے 2 اعلیٰ افسران کو پاؤں میں بٹھا کر معافی منگوانے والی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں. اس سلسلے میں ملنے والی معلومات کے مطابق سابق SSP جام ظفر اللہ دھاریجو جو کہ صوبائی وزیر جام اکرام اللہ دھاریجو کے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے بزنس ڈیل میں رقم اور دستاویزات ملنے میں تاخیر ہونے پر بینک کی گھوٹکی برانچ پہنچے اور وہاں پر موجود سابق مینیجر خادم سمرو کو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا, جس کے بعد ان کے ساتھ آنے والے کچھ لوگوں نے بھی اسی مینیجر کو تشدد کا نشانہ بنایا, جس کے بعد متاثرہ مینیجر خادم سمرو کو اور ان کے جو بینک کے ریجنل ہیڈ ہیں فاروق آرائی ان کو سابق SSP جام ظفر اللہ دھاریجو نے
اپنے بنگلے پر بلا کر ان سے معافی بھی منگوائی اور ان کی تصاویر بھی وائرل کرائی گئی ہیں۔ متاثرہ بینک افسران نے اس سلسلے میں ڈی آئی جی سکھر کو قانونی مدد اور کارروائی کے لیے بھی درخواست دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے عامر چنا، اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کرے تھے، شکریہ آپ کا۔ 3.4 ارب کا 34,000 ٹن گندم کا ذخیرہ کہاں گیا؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاسکو میں مبینہ گندم اسکینڈل کا نوٹس لے لیا، گوداموں سے گندم غائب ہونے کا سراغ لگانے کا حکم دے دیا، ڈی جی ایف آئی سے 1 ہفتے میں تحقیقات مکمل کرانے کی ہدایت کر دی۔ دستاویز کے مطابق وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کو ابتدائی انکوائری میں گمراہ کن معلومات فراہم کی گئیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے 2022 کے سیلاب میں گندم کے ذخائر کو نقصان پہنچانے والے رعایت کے مستحق نہیں۔ سابق ایم ڈی پاسکو کیپٹن ریٹائرڈ سعید کے خلاف بھی تحقیقات 1 ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گندم ذخائر کو نقصان پہنچانے والے تمام افسران کے خلاف کارروائیاں کی جائیں۔ دستاویز کے مطابق سابق ایم ڈی پاسکو مسابقتی کمیشن کے رکن ہیں جسے چھپایا گیا اور انہیں ریٹائرڈ افسر ظاہر کیا گیا۔ سبسڈی کے مکمل اثرات عوام تک کیوں نہیں پہنچے، اس کی بھی تحقیق کی جائے۔ پاسکو پر بینکوں کے واجبات اور ان پر سود کی رقم کی تحقیقات کی جائیں گی۔ کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف ایف آئی اے اور نیب میں ریفرنس دائر کیے جائیں گے۔ حکمران سارا بوجھ عوام پر ڈالیں اور اپنی عیاشیاں کم نہ کریں، یہ قوم سے بہت بڑا مذاق ہے۔ حکومت کو مطالبات تسلیم کرنا پڑیں گے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کل سے کراچی میں بھی دھرنا شروع ہو جائے گا۔ قوم کا مطالبہ ہے وزیر اعظم اعلان کرے کہ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ اور گورنرز اور وزراء اور سارے سرکاری افسران وہ 1300 سی سی سے زیادہ کوئی گاڑی استعمال نہیں کریں گے۔ اس اعلان کو کرنے میں انہیں کون روکتا ہے؟ کون سا بین الاقوامی معاہدہ اس میں رکاوٹ ہے؟ صرف اس قدم کے اٹھانے سے 350 ارب روپے کا فائدہ پاکستانی قوم کو 1 سال میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اپنی مراعات کم نہیں کرنا چاہتے اور قوم کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آئی پی پیز کے معاہدے ریوائز نہیں کر سکتے۔ تو آپ عوام پہ سارا بوجھ ڈالیں اور اپنی عیاشیاں کم نہ کریں، یہ پاکستان کی قوم سے بہت بڑا مذاق ہے۔ اس لیے ہم دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور یہ اس حکومت کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر بات بنے گی نہیں۔ تو اب یہ دھرنا کراچی میں بھی شروع ہو جائے گا، پھر اسی طرح سے ہم پورے ملک میں اس دھرنے کو پھیلاتے چلے جائیں گے۔ یہ معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں۔ پہلے مرحلے میں تو ہم گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس پہ بیٹھیں گے، دوسرے مرحلے میں تو ہم شاہراہوں پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ حکومت کے پاس آفر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کی پیشکش غیر سنجیدہ ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہماری شرائط واضح ہیں، حکومتی وزراء کے آئی پی پیز کے معاملے پر ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ عمر ایوب صاحب آفر کو کتنا آپ سنجیدگی سے لیں گے؟ ان میں سے کس نے آفر کیا؟ وہ مصدق ملک صاحب نے، وہ نان سیریس آفرز ہیں، اور دوسری بات یہ ان کے پاس ہے کیا آفر کرنے کے لیے؟ ہماری ڈیمانڈ واضح ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہمارے ساتھیوں کے کیسز ختم کیے جائیں، نمبر 1، نمبر 2 مہنگائی پہ کنٹرول ہو، نمبر 3 پاکستان میں امن و امان ہو، نمبر 4 فریش الیکشن ہونے چاہیے۔ حکومت کے وزراء تو ان کے تو ہوش و حواس اڑے ہوئے نا۔ ابھی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آئی پی پیز کا جو ایشو ہے یہ مسلم لیگ نون نے خود سائن کیا تھا۔ یہ مسلم لیگ نون والے تو ابھی ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو کیئر ٹیکر والے جو لوگ تھے، ابھی گور اجاز ہیں یا باقی لوگ ہیں، تو یہ تو سارے کے سارے ان کو چاہیے تھا یہ اس پہ کام کرتے نا۔ اس وقت یہ وزراء تھے، 1 سال پھر کیا ہوتا رہا ہے؟ ابھی جو یہ سارے لوگ مگرمچھ کے آنسو روتے رہے ہیں، ہم لوگ تو بار کہتے رہے ہیں کہ یہ ڈیلز جو ہیں یہ مسلم لیگ نون نے ملک کو اس جنگل میں پھنسایا ہے، اور جو کیئر ٹیکر کے لوگ ہیں ابھی جو رونا رو رہے ہیں، تو اس وقت ان کو فرصت نہیں تھی، رات وہ پیٹیز اور پیسٹریاں کھا رہے تھے کہ آپ وزیر اعظم ہمارا 5 اگست ہوگا، وہ پھر ایک ہی بڑا ایونٹ ہوگا اور وہ یہیں پہ سواگت ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے NA18 ہری پور میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن کی کارروائی پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو بابر نواز کی درخواست پر کارروائی سے روکتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے الیکشن کمیشن کی کارروائی اور 10 جولائی کے آرڈر کو چیلنج کیا تھا۔ سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے کی۔ خبر یہ کہ بشرا بی بی کے خلاف درج کیسز کی تفصیلات فراہمی کا کیس، اور پولیس نے بشرا بی بی کو 9 مئی کے 11 کیسز میں ملزم نامزد کر دیا ہے۔ حسین احمد چودھری آگاہ کریں گے، بتائیے حسین۔ جی دیکھیں، بشرا بی بی کے خلاف درج کیسوں کی تفصیلات فراہمی کا یہ کیس تھا۔ نیب کی جانب سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیب میں 4 مقدمات جو ہے وہ درج ہیں، 3 نیب راولپنڈی، جبکہ ایک کیس جو ہے وہ نیب لاہور میں درج ہے۔ اسلام آباد پولیس نے بتایا کہ ایک کیس جو ہے وہ درج ہے، FIR جو ہے وہ درج ہو چکی ہے، جبکہ راولپنڈی پولیس کی جانب سے رپورٹ جو پیش کی گئی ہے اس میں عام پیش رفت ہوئی ہے۔ راولپنڈی پولیس نے بشرا بی بی کو 9 مئی کے 11 کیسوں میں ملزم نامزد کرنے سے متعلق جو تفصیلات تھیں وہ ہائی کورٹ میں پیش کر دی ہیں، اور CPO راولپنڈی کی
जानिब से ये रिपोर्ट पेश की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है, जबकि FIA और बलूचिस्तान पुलिस की रिपोर्ट जमा नहीं हुई, जिनको दोबारा नोटिस करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। जी शुक्रिया आपका हुसैन अहमद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI मरकजी सेक्रेटरीट सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। अदालत ने लतीफ खोसा और MCI के वकील को मुशावरत से मामला हल करने की हिदायत कर दी। दोनों फरीकैन के वकला ने मुशावरत के बाद तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह कर दिया। जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए, आप लोग बैठकर मुशावरत करें और फिर हंगामी चीजें अदालत को बताएं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजारत दाखिला में मुलाकात की। वजीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ जीत का ही ऑप्शन है। इस जंग में खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर और अमन आमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में FC, CTD और पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और असलहे से लेस किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाजी की वजह से दौरा ईरान मनसूख कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ से मुलाकात भी मनसूख कर दी गई। डेप्यूटी वज़ीर आज़म ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जिला नसीराबाद बलूचिस्तान के 30 साला सिपाही शबीर बलोच शहीद की नमाज जनाजा गवादर में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक 29 जुलाई को नाम नहाद बलोच राजी मचे की आड़ में एक पुरतशद्दुद हुजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमला किया था। शरपसंदों के हमले में जिला नसीराबाद बलूचिस्तान के 30 साला सिपाही शबीर बलोच ने जाम शहादत नोश किया। शहीद की नमाज जनाजा में वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जिया लांगू, पाक फौज के अफसरान, जवान, सिविल और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद के जसद खाकी को आबाई इलाके रवाना कर दिया गया, जहां उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा।